عمر کو شیخ جنرل اسٹور پر کھڑے ہوئے بلا مبالغہ 10 منٹ ہو گئے تھے، لیکن گاہکوں کی تعداد تھی کہ کم ہونے میں نہ آئی تھی اور یہ روز کا تماشا تھا۔ عمر کو اکثر ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ شیخ صاحب میں سوائے اس بات کے اور کوئی خاص خوبی نہ تھی کہ وہ چیز ہمیشہ خالص دیتے اور ہمیشہ پورا تولتے۔ اس لیے نہ صرف مارکیٹ کے ارد گرد کے لوگ بلکہ دوسرے محلوں کے بھی لوگ شیخ صاحب کی دکان پر آتے تھے۔ البتہ شیخ صاحب زبان کے بہت کڑوے تھے، اس لیے ان کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ ان سے کبھی بحث نہ کرتے تھے۔ آخر کار اتنے رش میں عمر کو بھی ہاتھ بڑھا کر 2 کلو چینی کے پیسے شیخ صاحب کو دینے کا موقع مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی 2-3 اور گاہکوں نے بھی اپنے اپنے آرڈر دے کر پیسے تھما دیے۔ شیخ صاحب نے باری باری سب کو چیزیں تول کر دیں، کسی کو پہلے مل گئی کسی کو بعد میں۔ عمر کو چینی ملتے ملتے بھی 10 منٹ لگ گئے۔ شیخ صاحب تو تقریباً بھول ہی گئے تھے۔ اس نے شیخ صاحب کو 2-3 مرتبہ آواز دی، تب چینی اس کے ہاتھ میں آئی۔ وہ چینی کا لفافہ پکڑے دکان کے تھڑے سے نیچے اترا تو شیخ صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے میاں صاحب زادے! عمر نے مڑ کر دیکھا اور کہا، جی مجھے بلایا ہے آپ نے؟ صاحب زادے، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ پیسے ادا کیے بغیر ہی جا رہے ہیں، شیخ صاحب نے کہا۔ پیسے دیے بغیر؟ عمر حیرت زدہ رہ گیا۔ پیسے تو میں نے پہلے ہی دے دیے تھے۔ بری بات برخوردار، بہت بری بات۔ ایک تو پیسے نہیں دیے، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہو، شیخ صاحب نے کہا۔ شیخ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ اچھا تو تمہارا خیال ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شیخ صاحب غصے میں آ گئے۔ نہیں شیخ صاحب، میں یہ تو نہیں کہہ رہا۔ عمر گھبرا گیا۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو، پیسے یہاں رکھو اور چینی لے جاؤ۔ شیخ صاحب نے اس کے ہاتھ سے چینی چھین لی۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، شیخ صاحب آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ یہ تو چند روپے تھے، میں تو کبھی کسی بڑی سے بڑی رقم کے لیے بھی جھوٹ نہ بولوں۔ لیکن شیخ صاحب بے رحمی کے عالم میں دوسرے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ عمر کو شدید غصہ آیا۔ اب آدمی ایسا بھی بے مروت نہ ہو، اس کی جیب میں اپنے ذاتی پیسے بھی تھے۔ اس نے وہ نکال کر گنے اور شیخ صاحب کو تھمانے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ شیخ صاحب نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اب وہ بھی ان کی دکان سے کوئی سودا نہیں لے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ دوسری دکان پر چلا گیا، وہاں سے چینی خریدی اور گھر واپس آ گیا۔ اسٹور پر سپہر کے وقت رش تقریباً ختم ہو گیا۔ شیخ صاحب دراز کھول کر روپے گننے لگے۔ اچانک 2 گاہکوں نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ وہ تقریباً 8-10 ہزار روپے کا سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے انہیں دکان کے اندر بلا کر بٹھا لیا۔ ان گاہکوں نے سامان کی لمبی چوڑی فہرست ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ شیخ صاحب پھرتی سے سامان نکالنے اور تولنے لگے۔ سامان لانے کے لیے انہیں بعض اوقات اندر تک جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان میں سے ایک گاہک نے ایک طرف ٹنگے ہوئے دکان کے تالے کو، جس میں چابیاں لٹک رہی تھی، اٹھا کر چھپا لیا۔ شیخ صاحب واپس آئے تو اس آدمی نے کہا، شیخ صاحب میرا ساتھی یہاں بیٹھا ہے، آپ تسلی سے سامان نکالیں، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ شیخ صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس آدمی کے سنیے جو چابیاں اور تالا لے کر گیا تھا۔
وہ ایک چابیاں بنوانے والے کے پاس گیا اور کمپیوٹرائز مشین پر سب چابیوں کی ایک ایک نقل بنوا لی۔ اس کام میں بمشکل 20 منٹ لگے ہوں گے۔ جب وہ واپس دکان پر پہنچا تو شیخ صاحب ابھی تک مصروف تھے۔ اس آدمی نے دوبارہ موقع پا کر تالا وہیں لٹکا دیا جہاں پر پہلے تھا۔ چابیاں بھی اسی طرح اس میں لگی ہوئی تھی۔ شیخ صاحب نے جب سامان باندھ دیا تو انہوں نے بل بنا کر انہیں دیا۔ بل تقریباً 9,500 روپے کا بنا تھا۔ ایک آدمی نے جیب میں سے بٹوا نکالا اور اس میں سے 3,000 روپے نکال کر شیخ صاحب کو تھما دیے اور بولا، شیخ صاحب آپ ہمارا سامان ایک طرف کر دیجئے، شام کو ہم گاڑی لے کر آئیں گے تو بقیہ پیسے دے کر سامان لے جائیں گے۔ شیخ صاحب ایک لمحے کے لیے تو حیران ہوئے، پھر سوچا کوئی بات نہیں، سامان تو ابھی یہیں رہے گا۔ 3,000 روپے ایڈوانس میں مل رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے پیسے لے کر رکھ لیے اور انہیں بتا دیا کہ وہ رات کو 8 بجے دکان بند کرتے ہیں۔ اگر وہ 8 بجے تک آ گئے تو سامان مل جائے گا، ورنہ بات پرسوں پر جا پڑے گی، کیونکہ اگلا دن اتوار کا تھا اور اتوار کو تو ہر مارکیٹ بند ہوتی ہے۔ وہ آدمی چلے گئے۔ شیخ صاحب نے ان کے سامان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اوپر کپڑا دے دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گاہک کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ کاروبار کے معاملے میں مکمل ایمانداری کے قائل تھے۔ سامان صحیح کرتے کرتے وہ اپنے کاؤنٹر سے بھی چیزیں اٹھا کر متعلقہ خانوں میں رکھنے لگے۔ اچانک ان کے ہاتھ میں چینی کا ایک لفافہ آ گیا۔ فوری طور پر تو ان کے ذہن میں نہ آ سکا کہ یہ چینی کا لفافہ یہاں کیوں پڑا ہے۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال سا گوندا۔ انہیں عمر یاد آ گیا۔ وہ بڑبڑائے، وہ چینی لے کر نہیں گیا۔ انہیں افسوس سا ہوا، لیکن ان کے خیال میں اس نے پیسے ادا نہیں کیے تھے۔ اسے چاہیے تھا کہ پیسے ادا کر کے چینی لے جاتا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سخت رویہ اپنا لیا تھا، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکے کے والد کی 4-5 دکانیں چھوڑ کر کپڑے کی دکان ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمر دوبارہ نظر آئے گا تو وہ چینی اسے دے دیں گے۔ شاید اس نے پیسے دے ہی دیے ہوں گے۔ شیخ صاحب رات 8 بجے تک ان دونوں گاہکوں کا انتظار کرتے رہے جو سامان شام کو لے جانے کا وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن وہ گاہک جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پھر شیخ صاحب نے اپنے وقت پر دکان بند کی اور گھر چل دیے۔ اگلا دن اتوار کا تھا، یقیناً گاہکوں کو سامان پیر کے دن ہی ملنا تھا۔ یہ اتوار صبح 10 بجے کا وقت تھا، پوری مارکیٹ بند تھی۔ اچانک ایک ٹرک مارکیٹ میں داخل ہوا اور شیخ جنرل اسٹور کے عین سامنے رک گیا۔ ٹرک میں سے وہی دونوں گاہک اترے جو شیخ صاحب سے سامان بندھوا کر رکھ گئے تھے۔ حقیقت میں وہ چور تھے۔ انہوں نے چونکہ دکان کی چابیوں کی نقل تیار کروا لی تھی، اس لیے انہیں دکان کھولنے میں کوئی وقت نہیں ہوئی۔ وہ دکان میں سے سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھنے لگے۔ اب اتفاق دیکھیے، عمر کو اس کے والد صاحب نے بھیجا کہ جاؤ دکان کھول کر وہاں سے جتنے پیسے ہیں سب نکال لاؤ۔ زیادہ رقم تو وہ خود لے آئے تھے، مگر جو چند 100 روپے وہاں تھے وہ بھی منگوانا چاہتے تھے۔ شاید انہیں کوئی فوری ضرورت آ پڑی تھی۔ عمر اپنی سائیکل پر مارکیٹ پہنچ گیا، ٹرک کے پاس سے گزر کر اپنی دکان پر گیا اور اس کا تالا کھولنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا کر چابیاں نکالیں۔ جیسے ہی اس نے تالے میں چابی ڈالی، اس کا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا۔ آج تو چھٹی ہے، پھر شیخ صاحب کی دکان کیوں کھلی ہے؟ وہاں ٹرک کیوں کھڑا ہے؟
اس نے تالے میں سے چابی نکالی اور ٹہلتا ہوا شیخ صاحب کی دکان کی طرف چل پڑا۔ ٹرک کے قریب رک کر اس نے دکان کے اندر نظر ڈالی۔ شیخ صاحب تو اسے نظر نہیں آئے، البتہ وہ اجنبی افراد اس نے ضرور دیکھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ پہلے تو وہ وہاں سے چل دیا۔ اس نے سوچا اسے کیا ضرورت ہے پرائے معاملے میں زیادہ تجسس کرنے کی، لیکن پھر وہ واپس آ گیا اور ان میں سے ایک آدمی کو جو دکان کے اندر جا رہا تھا روک کر پوچھا، شیخ صاحب کہاں ہیں اور آپ کون ہیں؟ شیخ صاحب گھر پر ہی ہیں، ہم ان کے کزن ہیں، وہ آدمی بولا۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں ان کے تقریباً ہر رشتہ دار کو جانتا ہوں۔ عمر نے گہری نظروں سے اسے کچھ دیکھتے ہوئے کہا، ہم پہلے کبھی نہیں آئے تھے، پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، اور پھر یہ دیکھو یہ چابیاں شیخ صاحب نے ہی ہمیں دی ہیں۔ ہم رشتہ دار نہ ہوتے تو وہ ہمیں چابیاں کیوں دیتے؟ وہ آدمی عمر کی تنقید کا برا منائے بغیر بولا، لیکن آپ یہ سامان کہاں لے جا رہے ہیں؟ شیخ صاحب نے یہ دکان بیچ دی ہے، اب ہم یہ سامان یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں۔ عمر اس کے جواب سے مطمئن تو نہیں ہوا، لیکن اس نے مزید سوال و جواب کرنے کے بجائے وہاں سے چلنا ہی مناسب سمجھا۔ لیکن اب اس کا رخ اپنی دکان کی طرف نہیں بلکہ مارکیٹ کے صدر کے گھر کی طرف تھا، جو بالکل قریب تھا۔ صدر مارکیٹ نجیب اللہ صاحب نے عمر سے ساری بات سنی تو وہ بھی حیران ہوئے اور فوراً اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ لوگ ابھی سامان لادنے میں مصروف تھے۔ صدر یونین نے ان کو جا پکڑا اور ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ تسلی بخش جواب نہ دے پائے۔ اتنی دیر میں مارکیٹ کا چوکیدار بھی آ گیا۔ نجیب اللہ نے کہا، خان صاحب یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں یہ، پکڑو ان کو۔ پکڑو کا لفظ سنتے ہی وہ دونوں بھاگ نکلے۔ چوکیدار نے دوڑ کر ایک کو تو قابو میں کیا، البتہ وہ دوسرا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نجیب اللہ صاحب نے فون کر کے شیخ صاحب کو بلا لیا۔ سارا معاملہ سن کر شیخ صاحب کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، دکان کا حلیہ دیکھ کر حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کبھی ٹرک کو دیکھتے اور کبھی دکان کو۔ اس آدمی کو جسے چوکیدار نے جکڑ رکھا تھا وہ فوراً پہچان گئے۔ یہ وہی کل والے گاہکوں میں سے ایک تھا، لیکن ان کے پاس چابی کہاں سے آئی؟ یہ بات وہ نہ سمجھ سکے۔ نجیب اللہ صاحب نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ پولیس آئی تو معاملے چند منٹ میں ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے اس آدمی سے سارا قصہ اگلوایا۔ تب شیخ صاحب پر چابیوں کی حقیقت کھلی۔ شیخ صاحب نے عمر کو شکریہ بھرے انداز میں دیکھا، بیٹی آج تو تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے نہیں شیخ صاحب، اللہ نے بچا لیا۔ وہ مجھے یہاں بھیجنے کا سبب پیدا نہ فرماتا تو میں کیسے آتا۔ جیتے رہو بیٹے، سعادت مند اور نیک والدین کی اولاد ہو، خدا تمہیں خوشیاں دے اور ہمیشہ کامیاب کرے۔ عمر وہاں سے چلنے لگا تو شیخ صاحب نے اسے آواز دی۔ عمر نے مڑ کر دیکھا، شیخ صاحب کے ہاتھ میں چینی کا وہی لفافہ تھا۔ بھئی اپنی امانت تو لے جاؤ، میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ تمہیں ہر صورت میں دوں گا، چاہے پیسے دیے ہوں یا نہ دیے ہوں، اور اب تو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں تم نے پیسے لازماً دیے ہوں گے۔ عمر نے مسکرا کر چینی کا لفافہ پکڑا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔